بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ بمائے جو عیال جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ویلینٹ پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد۔ ناظرین، کل سے بہت زیادہ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس بارے میں ہم آپ سے آج ذکر کریں گے۔ اسرائیل کے ساتھ کچھ تعلقات بنانے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، اس بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی درینہ خواہش کے مطابق جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کیا ہے، اس بارے میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بھی ایک کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ ان ساری باتوں کا احوال ہم آج آپ کو اپنی اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ سے ہمارے اس ویلاگ کو پسند کریں گے۔ ویلاگ کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹس کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں لانگ مارچ روکنے کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں صوبوں سے پولیس کی مدد بھی مانگی گئی تھی۔ پنجاب پولیس نے ایک لیٹر لکھ کر اس عرضی کو ایک طرح سے نامنظوری کر دیا ہے، جو انہوں نے ریکویسٹ دی تھی وفاق نے پنجاب سے کہ جی ہمیں 10,000 کی نفری دی جائے۔ پنجاب نے یہ کہہ کے وہ درخواست واپس کر دی ہے کہ امن و امان کی اگر صورتحال بگڑے گی تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے اور فوری طور پہ ہم راولپنڈی سے آپ کو مدد پرووائڈ کر دیں گے، اور اس سلسلے میں راولپنڈی پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ویسے وہ کوئی نفری نہیں بھجوا رہے اضافی جو اسلام آباد کی ریکوائرمنٹ تھی۔ تو اب ان معاملات کے اندر پنجاب نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب آگے دیکھنا ہے کہ KPK کیا کرتا ہے اور باقی جگہ سے کیا ہوتا ہے۔ سندھ سے ان کو نفری بھجوانے کی اجازت مل گئی ہے، اس سیلاب زدہ سندھ سے جس کا بہانہ بنا بنا کر یہ تمام الیکشنوں کو پوسٹ پون کرتے رہے ہیں، اور اسی ذریعے کو وہاں اس صوبے سے اور اس صوبے کے لوگوں نے تقریباً 1026 افراد جو پولیس کے ہیں ان کو بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ کہ ہم 1026 سپاہی جو ہیں وہ پورے اینٹی رائٹ ہتھیاروں سے لیس جو ہیں وہ اسلام آباد بھجوا رہے ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ جس صوبے کے اندر سیلاب ہے، سب سے زیادہ متاثر صوبہ سندھ ہے، اور تقریباً سندھ جو ہے ایک اندازے کے مطابق کہ 70 to 80% سندھ جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ اور ایسے موقع پہ جب کہ پولیس کو وہاں پہ مدد کے لیے ہونا چاہیے، وہ ایسے موقع پہ اسلام آباد آ رہے ہیں اور وفاق کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی اس وقت PDM کا حصہ ہے اور اس حکومت کا حصہ ہے، اس امپورٹڈ سرکار کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو وہ اٹھ کے مدد کے لیے آ رہے ہیں، باقی صوبوں سے ابھی کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس معاملے میں، تو ابھی تک اتنی ہی آئی تھی خبر۔ اب دوسری چیز جو اہم ہے وہ ہے عمران خان کا آج کا جلسہ، آج بروز ہفتہ، یعنی کہ عمران خان صاحب رحیم یار خان میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں وہ ایک بہت اہم اعلان کریں گے، اور ممکن ہے کہ وہ لانگ مارچ کی کال دے دیں، کیونکہ وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ انف از انف، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ معاملات کو چینج کیا جائے۔ اب اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کی اس موقع پر کال دے بھی دیتے ہیں، اس لانگ مارچ کی کال کے بعد کیا حالات ہوں گے؟ کیا وہ 25 مئی والے ہی واقعات جیسے ہوں گے؟ یہ تو اب دیکھنا ہے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر جو وفاقی وزیر جو ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم پوری طرح سے تیار ہیں، اور ہم نے کنٹینر بھی لگا دیے ہیں، ہم نے ریڈ زون کو سیل بھی کر دیا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم نے ڈرونز بھی منگا لیے ہیں، ہم ربڑ بلٹس بھی ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس آنسو گیس کے شیلز بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان معاملات کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں اور وفاق کس طرح ٹیکل کرتی ہے۔ بیسیکلی تو وفاقی حکومت کا کام ہے ان سارے معاملات کو ٹیکل کرنا۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب اس وقت کیونکہ ایک بہت بڑی کابینہ کو لے کے امریکہ کے اندر موجود ہیں، عوام کی جیب سے وہ پیسے نکال رہے ہیں ہوٹلوں کے اندر قیام کر کے، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں۔ جو بائیڈن صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور بڑی گرم جوشی سے انہوں نے
ان کے ساتھ مضافہ کرتے ہوئے تصویریں بھی کھنچوا لی ہیں اور وہ تصویر سوشل میڈیا پر بھی آ گئی ہے. لیکن جو جسچر نظر آ رہا ہے امریکی صدر کا وہ جسچر نہیں ہے, کیونکہ جو بائیڈن عمران خان سے ملنے کے بھی خواہش مند تھے اور عمران خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا تھا. اور اس موقع پر جو ان کے دفاع کے وزیر پاکستان آئے تھے, CIA کے بیسیکلی جو ان کے آئے تھے انچارج پاکستان میں, انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی عمران خان صاحب سے, انہوں نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ ہمارے ISI چیف سے مل لیں, وہ آپ کے لیول کے ہیں, تو انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی. اچھا, اگر موازنہ کیا جائے جو جنرل اسمبلی میں تقریر کی ہے شہباز شریف صاحب نے اور جو ان کے اوپر میمز بننی شروع ہو گئی ہیں انٹرنیشنلی, یہ کسی ملک کی تضحیک سے کم نہیں ہے. تھوک لگا لگا کے وہ انگلی کے ساتھ جو ہے وہ پیپرز پلٹ رہے ہیں. کیا یہ ایتھکس ہیں؟ ایک وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس طرح کی حرکت ایک ایسے اجلاس کے اندر جا کے کرنا جہاں پوری دنیا کے نمائندے ان کو بیٹھ کے سن رہے ہیں؟ تو اپنی حرکتیں تو وہ ہر جگہ دکھاتے ہیں کہ ہم چور رستے سے آئے ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس تو نالج اور دوسری چیزیں تو ہیں ہی نہیں, ہم تو صرف ایسے ہی ہیں. تو اس کے باوجود جو ان کو سننے کے لیے عوام موجود تھی, وہاں پہ جو لوگ موجود تھے, اگر آپ موازنہ کریں جب عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا تھا اس وقت کا اور جو کل شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے اس وقت کا, تو میرا خیال 40% چیئرز بھی فل نہیں تھی جس وقت شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے, اور جب عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی تو ہال پورا بھرا ہوا تھا. یہ وہی والی مثال ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کسی جلسے کی کال پاکستان میں دیتے ہیں اور پورا پاکستان امڑ کے آ جاتا ہے ان کو سننے کے لیے, اس کے مقابلے میں جب شہباز شریف صاحب کے جلسہ بلاتے ہیں تو کرسیاں خالی پڑی ہوتی ہیں. تو یہ سیم ایز اٹ از اسی طرح تھا. پھر اسلامک فوبیا کے اوپر انہوں نے بات کی شہباز شریف صاحب نے. بیسیکلی تو یہ عمران خان صاحب نے ہی معاملہ اٹھایا تھا جنرل اسمبلی کے اندر اسلامک فوبیا کے اوپر, اور انہی کی باتوں کو لے کے یہ ساری باتوں کو آگے چلاتے رہے ہیں, ساری وہی باتیں کرتے رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کی تھی. نئی بات یا کوئی نیا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا. کشمیر کے اندر جو ظلم و زبردستی اور زیادتی کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اور تقریباً 1200 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں وہاں پہ, ان معاملات کو جو سے ہندوستان نے یعنی انڈیا نے بزور بازو وہاں پہ کنٹرول حاصل کیا تھا, اس بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کوئی بات نہیں کی. اس کے علاوہ فلسطین کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت تھوڑی سی بات چیت کی, تو کچھ زیادہ اتنی ڈیٹیل سے وہ بات نہیں کر سکے, اور نہ ان کے اندر وہ کانفیڈنس لیول تھا جو عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی کے خطاب میں دیا تھا. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہمارے وزیر خارجہ صاحب کی طرف آ جائیں جو بھی وہاں پہ موجود ہیں امریکہ کے اندر, اور انہوں نے کل 17 ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ ایک کانفرنس کے اندر بات چیت کی, اور ایک بات بڑی اہم جس کے اوپر پوائنٹس اٹھائے گئے تھے اس کا انہوں نے کلیریفیکیشن بھی کی, اور وہ بات تھی ہمارے ملک کے کچھ مشہور چینلز کے صحافی جو اسرائیل کے دورے پر گئے, اور انہوں نے کہا جی پاکستان اسرائیل سے دوستی کا کہاں ہے, پاکستان اسرائیل کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہے, پاکستان اسرائیل کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اس کے مقابلے میں بلاول صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جی حکومتی سطح پر کوئی اس طرح کی کوشش نہیں کی جا رہی, اگر کوئی وفد اپنے طور پر ملنے گیا ہے تو اس پہ ہم کوئی اختیار نہیں رکھتے. پاکستان ایسا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو آج تک تسلیم ہی نہیں کرتا. جب ہمارے بابا قائد نے یعنی محمد علی جناح صاحب نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا تو ہم اس کو کیوں ایکسیپٹ کریں جو فلسطینیوں کی حقوق ارادیت سے جو ہے وہ لڑ رہا ہے, اور تقریباً 1948 سے لے کے آج تک 50 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو وہ قتل کر چکا ہے, اور اس کے علاوہ ان کے تقریباً 530 علاقوں کے اوپر قبضہ غاصبانہ قبضہ کر کے اور وہاں پہ اپنی حکمرانی چلا رہا ہے اور اس کو اپنا ملک بنا کے چلا رہا ہے, جبکہ یہ ان کا اپنا ملک نہیں ہے. فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی تھی. ہٹلر صحیح کہتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو چند یہودیوں کو میں چھوڑ رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ان کو کیوں چھوڑا. اچھا ہوتا کہ وہ ان تمام یہودیوں کو مار دیتا. خیر, یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. اچھا ناظرین, اس کے علاوہ جو ہے اور بھی آج اہم آپ کو شام تک جو ہے ہم ڈیولپمنٹ سے آگاہ کریں گے. خبریں بہت سی آ رہی ہیں, سیلاب کے حوالے سے بھی کیمپس جگہ جگہ لگائے جا رہے ہیں. ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آگے بڑھ کر جو ہے
ان سیلاب زدگان کی مدد کریں. سندھ کے اندر بہت برے حالات ہیں, لوگ بہت بری پوزیشن میں ہیں اس وقت, وہاں پہ کوئی سرکاری امداد نہیں آ رہی, وہ صرف آپ لوگوں کی شکلیں دیکھ رہی ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے. اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.